الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن 7 والجزور عن 7 نشترك فيها رواه ابو داود۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ہم گائے کو 7 لوگوں کی طرف سے اور اونٹ کو 7 لوگوں کی طرف سے ذبح کرتے تھے، ہم اس میں شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس حدیث شریف سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ گائے اور اونٹ کے اندر قربانی میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ شریک نہیں ہو سکتے۔ بکرا، دمبا، بکری، بھیڑ وغیرہ یہ ایک آدمی کی طرف سے قربان ہو سکتی ہیں، اور گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ یہ جانور 7 لوگوں کی طرف سے بھی قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ 7 ہی لوگ ضروری طور پہ شریک ہوں۔ اگر کوئی 2 لوگ شریک ہوتے ہیں، ایک 4 حصے لے لیتا ہے اور ایک 3 حصے لے لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ 3 لوگ شریک ہو جائیں، 2 لوگ 2 حصے لے لیں اور ایک 3 لے لیں تو اس طرح بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ بس اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، یعنی 2 لوگ گائے، بیل وغیرہ میں اس طرح شریک نہیں ہو سکتے کہ 3.5 حصے ایک کے اور 3.5 حصے ایک کے۔ 3 اور 4 اور 5 اور 2 اس طرح تو شریک ہو سکتے ہیں، لیکن 3.5 کر کے شریک نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے شرکاء ہیں ان سب کی نیت ثواب کی ہو، گوشت کی نہ ہو، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیقے کی نیت سے قربانی کے کسی جانور میں شریک ہو جائے تو وہ بھی جائز ہے، شریک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی ثواب مقصود ہوتا ہے، لیکن گوشت مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے شریک ہونے والوں کا جو آمدنی ہے وہ بھی حلال ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شریک ایسا شامل ہو گیا کہ جس کی آمدنی حرام ہے تو اس سے قربانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کہیں شرکت کر کے قربانی کی جا رہی ہو تو ان باتوں کو ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے؟ تو میت کی طرف سے بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس قربانی میں جو قربانی کرنے والا ہے گوشت تو اسی کی ملک ہوگا، البتہ جو قربانی کا ثواب ہے وہ میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے ذبح کیے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی پوری امت کی طرف سے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو آپ نے تاکید فرمائی تھی کہ تم جو ہے یہ قربانی کرنا، چنانچہ انہوں نے تاحیات یہ معمول بنائے رکھا کہ ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ قربانی میں ذبح کیے جانے والے جانوروں کی عمر کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، لہذا بکرا، بکری وغیرہ جو 1 سال پورا ہو کر دوسرے سال میں داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی درست ہے، اور اس سے کم کی قربانی درست نہیں ہے۔ عام طور پہ سال بھر کے ہونے کی علامت 2 دانت ہوتے ہیں، یہ 2 دانت کا ہونا مدار نہیں ہے، علامت ہے۔ لہذا اگر کسی بکری یا بکرے کے 1 سال پورے ہو گئے اور 2 دانت نہیں نکلے، لیکن یقین ہے وہ جانتا ہے کہ میں نے اس کو پالا ہے یا میرے یہاں ہی یہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا سال پورا ہو چکا ہے، دوسرے میں داخل ہو گیا، لیکن اس سے 2 دانت نہیں نکالے، جس کو یہ یقین ہو تو وہ ایسے جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ لیکن بازار سے جب ہم خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو چونکہ آج کل تقویٰ کم ہے، دھوکہ زیادہ ہے، اس لیے 2 دانت کو ضرور دیکھ لینا چاہیے۔ بسا اوقات وہ قسمیں کھا کر بھی کہے گا کہ یہ 2 دانت کا ہو چکا ہے، اگرچہ اس کے دانت نہیں نکلے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ پورے 2 دانت دیکھ کر قربانی کا جانور لیا جائے۔ گائے، بیل وغیرہ جو 2 سال پورے ہو کر تیسرے میں داخل ہو جائیں ان کی قربانی درست ہے، ان سے چھوٹے کی قربانی درست نہیں ہے۔ اور اونٹ، اونٹنی میں جو 5 سال پورے ہو کر چھٹے میں داخل ہو جائیں ان کی قربانی درست ہے، ان سے کم کی قربانی درست نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. تقبل الله. برحمتك يا ارحم الراحمين.